سرکار نہ مسجد بھی تشریف فرمانے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے سرکار بیٹھے نے ایویں کر کے تے سرکار دا ایک صحابی جن دا نام ہے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. تے سرکار نہ بیٹھے نے صحابہ کرام میں سامنے سرکار دے موجود نے تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ انور جڑا نا اے مسجد دا جڑا باہر دروازہ سی اس وال سی تے او حضرت داہیہ قلبی انہوں نے حالے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا تے آپ نے اپنے قبیلے دے نا بہت بڑے سردار سن ایویں کہہ لو کہ آپ دے تھلے جڑے سن نا اگے پیچھے پروٹوکول دین والے او دے اشارے تے چلن والے نا تقریباً کم و پیش 700 لوگ سن. تقریباً 700 لوگ سن کہ جڑے اس دے اشارے دے اوتے اپنی جان دین واسطے تیار ہو جاندے سن. تے او نا داہیہ قلبی انتہائی خوبصورت سن, بڑے حسین سن, بڑے پیارے سن. تے سرکار ایویں کر کے بیٹھے نے صحابہ کرام سامنے موجود نے تے یقیناً سرکار منبر شریف تے تشریف فرما ہون گے, صحابہ تو اچھے بیٹھے ہون گے سرکار, کیونکہ صحابہ نال سرکار واز فرما رہے نے, گفتگو پہ فرماندے نے. جدو داہیہ قلبی سامنے دی لنگیا نا تے ہے تے بڑا خوبصورت سی تے سرکار نے داہیہ قلبی وال ویکھیا. جدو سرکار نے ویکھیا نا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا تے سرکار پہلے بھی ویکھدے سن, مگر جدو اج کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے داہیہ قلبی نو ویکھیا نا تے سرکار ویکھ کے تے داہیہ چنگا لگ گیا. جدو داہیہ چنگا لگیا نا تے میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے تے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی کہ یا اللہ مولا اے داہیہ سانو نہیں دے دینا, داہیہ سانو نہیں دے دینا. جدو رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی نا تے دعا کرن تو بعد گفتگو اویں جاری سی تے گفتگو کردے ہیں محفل برخاست ہونے دا ٹائم ہو گیا. تے جدو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اٹھن دی تیاری کی کہ سرکار نے فرمایا کہ چلنے ہاں, تیاری ہو گئی. رب نے بارگاہ دے اندر میرے آقا دعا بھی فرما چکے نے تے ہن جناب جبریل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ دے اندر آ گئے تے آ کے عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رب فرماندا ہے تساں ایتھے موجود ہو نا, اتھوں اٹھ کے جایا جے نا, جنوں رب کولوں منگیا نے نا او آ رہا ہے, جنوں رب کولوں منگیا جے او آ رہا ہے, تشریف رکھو ایتھے. اچھا سرکار نا تیاری سی اٹھن دی تے سرکار بیٹھ گئے تے جدو سرکار بیٹھ گئے نا تے صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ سرکار اٹھ کے چلے سن لیکن بیٹھ گئے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار گل اے وے کہ نا کوئی آ رہا ہے تے آن والا بڑا خاص ہے تے میں اس دا انتظار پیا کرنا ہوں. جڑا آن والا ہے نا بڑا خاص ہے تے میں اس دا انتظار پیا کرنا میں. اچھا صحابہ کرام میں بیٹھ گئے کہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی آ رہا ہے جن دا انتظار ہے اس دا سرکار انتظار پہ فرماندے نے. صحابہ کرام بیٹھ گئے. اچھا صحابہ کرام جڑے سن نا وہ ہن بڑے حیرانی دے عالم وچ بیٹھے نے اور اس دے وچ ہے نے کشمکش دے وچ کہ او ایسا کیڑا خاص ہے آن والا کہ سرکار جا رہے نے پر سرکار بیٹھ گئے نے کہ او آ رہا ہے, او دا انتظار کرنا ہے, بڑا خاص ہے. اچھا صحابہ بیٹھے نے کدی بوئے تے ول ویکھدے نے باہر دروازے تے کدی سرکار دا چہرہ ویکھدے نے, کدی پھر دروازے تے ویکھدے نے
کدی سرکار دا چہرہ انور تکدے نے تے بڑی بےتابی دے نال انتظار پہ کردے نے کہ کیڑا مہمان ہے تے کیڑا ایسا خاص آن والا ہے. اچھا تھوڑی دیر گزری نا ہن داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس ٹائم کلمہ نہیں سی پڑھیا. اچھا تے قبیلے دے سردار سن, انہوں نے ہاتھ دے وچ تلوار پکڑی تے تلوار بھی ننگی, نیام دے وچوں باہر تلوار ہے, ہر وقت انہوں دی تلوار باہر ہوندی سی جن دے تھلے 700 لوگ ہون تے اس تے ہر وقت اپنی جان نشاور کرن واسطے تیار رہندے ہون. ایتھے تے اگر کسی نے تھوڑا جہا پروٹوکول مل جائے تے بندہ جڑا ہے نا وہ کہندا کہ یار میرے تو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. تے 700 لوگ سن تے او دا بڑا ٹیکا سی تے بڑی اس دی جناب والا چدراہٹ تے بڑا اس دا جناب والا بڑی بلے بلے سی. 700 لوگ سن. اچھا جدو صحابہ کرام نے ویکھیا کہ یہ داہیہ آ رہا ہے تے پہلے تے سرکار دے مخالف ہے تے داہیہ آ رہا ہے, انہوں نے ویکھیا نا تے ہن او بڑے صحابہ کرام حیران ہو گئے. انہوں نے پریشانی لاحق ہوئی کہ یار اے بندہ تے ساڈی پارٹی دا نہیں ہے تے بندہ غیر پارٹی دا ہے, تلوار بھی یہ دے ہاتھ دے وچ ہے تے اے بڑا بے باک ہو کے آ رہا ہے. تے صحابہ نے جدو داہیہ قلبی وال ویکھیا تے صحابہ کرام پریشان ہوئے تے جدو انہوں نے سرکار دا چہرہ انور تکدے نے تے کریم آقا علیہ السلام دے سرکار دے چہرہ جڑا نا خوشی دے نال چمک رہا ہے, سرکار دا تبسم ہے تے میرے آقا تر ویکھ دے بڑے حیران ہوندے کہ یہ آ دشمن رہا ہے, ہاتھ دے وچ تلوار نے, نال اس دے نال فوج بھی ہے, پر سرکار خوش بیٹھے نے, بڑی کشمکش چل رہی ہے. پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, آیا نہیں ہے میں مصطفیٰ نے بلایا ہے, آیا نہیں ہے میں مصطفیٰ نے بلایا ہے. اچھا داہیہ آیا چلدا چلدا نہ پتہ انہیں کی کیتا, انہیں سب تو پہلے جیڑی تلوار سی نا اس تو رکھیا انہیں سائیڈ تے رکھ کے تے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آیا. تے جدو او آیا تے او دے آن تے قبلی والے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سمجھ آ رہی؟ آقا پھر سبحان اللہ محبت دینا, انہیں تلوار سائیڈ تے رکھی, سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تے جدو سرکار اٹھ کے کھڑے ہوئے نا کہ سرکار نے اپنی کملی اتاری, کریم آقا علیہ السلام نے کملی اتار کے نا سرکار نے بچھا دیتی. جدو سرکار نے بچھائی تے سرکار نے فرمایا داہیہ آجا ایتھے بیٹھ جا, داہیہ آجا ایتھے بیٹھ جا. کلمہ نہیں پڑھیا حالے تک, پر میرے آقا دا کردار اور میرے آقا دا اخلاق ہوئے کہ میرے آقا نے چادر اپنی کملی اتارتے سرکار نے بچھا دیتی. سرکار نے فرمایا کہ آجا بہ جا. جدو سرکار نے فرمایا نا تے داہیہ قلبی نے کی کیتا, چادر دی اتے قدم نہیں رکھیا ہے, چادر دی اتے بیٹھا نہیں ہے, حالے تک کلمہ پڑھیا نہیں ہے. سرکار دی بارگاہ دے وچ آیا ہے, انہیں چادر نو اکٹھا کیتا, چادر نو اکٹھا کر کے نا انہیں چومیا تے چومتے اکھاں تے لایا تے انہیں اپنے سینے دے نال لا لیا. عرض کردا ہے کہ سونیا اس چادر دی جگہ میرے پیراں تھلے نہیں ہیں, تہاڈی چادر دی جگہ داہیہ دے دل دے وچ ہے. بیٹھ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر جدو سرکار دی بارگاہ دے وچ بیٹھا قبلی والے آقا علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا داہیہ کیویں آئے ہیں, کیویں آئے داہیہ؟ تے عرض کردا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تہاڈا کلمہ پڑھن واسطے آیا, میں تہاڈا کلمہ پڑھن واسطے آیا. سرکار نے کلمہ پڑھایا, داہیہ قلبی نے کلمہ ہن پڑھ لیا. جدو سرکار دی بارگاہ دے وچ بیٹھ گیا, ہن سرکار دا غلام بن گیا. ہن صرف داہیہ مسلمان نہیں ہویا, او دے نال جڑے 700 لوگ سن انہوں نے کیا پہلے بھی ساڈا سردار سے, ہن تو کلمہ پڑھ کے تے سونے دی غلامی دے وچ آ گئے ہیں, ہن یہی کلمہ پڑھ کے تے اساں بھی سونے دی غلامی اختیار کرنے ہیں. اچھا وہ 700 لوگوں نے کلمہ پڑھیا, انہاں دے جڑے گھر والے سن انہاں نے کلمہ پڑھیا. جناب پورے پنڈ دا پنڈ تے پورے جناب علاقے دا علاقہ جناب لا الہ الا اللہ دے جناب والا نعرے وج رہے نے تے ذکر ہو رہا ہے تے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے. پورے قبیلے نے لوگاں نے کلمہ پڑھیا کہ ہن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر روزانہ داہیہ آندا ہے. یقیناً پھر آ کے سرکار دے پیچھے نمازہ پڑھدا ہوئے گا, سرکار دی بارگاہ دے وچ بیٹھدا ہوئے گا, کریم آقا علیہ السلام دے چہرہ انور دی تلاوت کردا ہونا ہے. تے پھر میرے آقا دا دیوانہ جو ہو گیا کیونکہ سرکار کو سونا لگدا سی.
ایک دن نا دائیا نے آنا تے بڑی محبت دے نال آ کے نا انہیں آ کے سائیڈ تے بیٹھ جانا. سرکار نے ایک دن فرمایا کہ دائیا تو نا جدو بھی آیا کرنا سائیڈ تے ہو کے نہ بیٹھا کر, پیچھے ہو کے نہ بیٹھا کر. آقا حکم ہوئے. سرکار نے فرمایا کہ تو میرے سامنے آ کے بیٹھا کر. سرکار نے فرمایا تو میرے سامنے آ کے بیٹھا کر. عرض کرتا ہے کہ سونے سامنے بیٹھن دی خاص وجہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیا تو مجھے سونا ہی نہ لگنا ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ دائیا تو مجھے سونا ہی نہ لگنا ہے, مجھے خوبصورت ہی نہ لگنا ہے کہ میں چاہنا کہ تو جدو بھی میرے کول آویں ادھر ادھر نہ بیٹھا کر, تو مینوں پیارا ہی نہ لگنا ہے کہ میرے سامنے آ کے بیٹھا کر. یہ جدو سرکار نے فرمایا نا دائیا نے, ہن خالق کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل مولا حکم ہوئے. رب نے فرمایا کہ سن رہے ہیں نا کہ میرا یار دائیا نے کی پیا آخدا ہے. سن رہے ہیں کہ میرا یار دائیا نو کی پیا آخدا ہے. اچھا میں انہاں نہیں سنا رہا کہ جنہ عام طور تے میں تو پوری تفصیل سنا رہا, میں حضرت دائیا قلبی دا ایمان لے کے آنا اور سارا سنا رہا میں. رب نے فرمایا کہ سن رہے ہیں کہ میرا یار دائیا دے بارے کی پیا آخدا ہے. عرض کی تھی مولا میں سن رہا میں. تے رب نے فرمایا تو جو میرے یار کو روزانہ جانا ہے, بار بار جانا ہے, کدی کسی شکل جانا ہے کدی کسی شکل جانا ہے. ہن تو جدو بھی میرے یار دے کول جانا ہے نا دائیا دی شکل دے وچ جانا ہے. ہن تو جدو بھی جانا ہے نا میرے یار کول دائیا دی شکل دے وچ جانا ہے, کیونکہ دائیا میرے یار نو سونا ہی نہ لگدا ہے, پیارا ہی نہ لگدا ہے کہ تو دائیا دی شکل دے وچ جانا ہے. ہن صحابہ کرام آکھدے نے کہ بعض کہندے کہ ایسا ہونا کہ اساں ویکھنا کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر دو دائیا بیٹھے ہوندے سن, دو دائیا بیٹھے ہوندے سن. کہندے ساڈے کول پہچانیا نہیں سی جاندا کہ انہاں دے وچوں جبریل کون ہے تے دائیا کون ہے. سیم شکل دائیا دی جناب جبریل اختیار کر کے آندے نے. تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرن والے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک دن جناب حضرت دائیا قلبی بیٹھے نے تے گلاں کردیاں نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیا آج کوئی ایسی گل سنا نا کہ میں مصطفیٰ دا دل کردا ہے کہ میں بڑا رواں. ایسی کوئی داستان سنا, ایسی کوئی گل سنا کہ میں مصطفیٰ نو رونا آ جائے, میرا دل کردا ہے. میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لیو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا دائیا کوئی ایسی داستان سنا کہ اج مصطفیٰ کریم رو پوے, اج رونو بڑا دل کر رہے ہے. جدو جناب دائیا قلبی نو میرے آقا نے فرمایا ہن جناب دائیا قلبی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونیا بڑیاں بڑیاں داستانانے. دل میرا بھی بڑا سخت سی, دل میرا بھی بڑا جناب سخت سی, زندگی دے اندر بڑے بڑے ظلم کیتے نے, پر سونیا جدوں دا تواڈا کلمہ پڑھیا ہے اے میرا دل ہن موم نالوں وی زیادہ نرم ہو گیا ہے. ہن تے کوئی چیز بھی یہ دل برداشت نہیں کردا ہے. جدوں جناب دائیا قلبی نے آکھیا ہے سرکار نے فرمایا دائیا اپنی کوئی گزری زندگی دا کوئی واقعہ سنا دے, اپنی زندگی دا کوئی گزریا واقعہ سنا دے. جدو سرکار نے فرمایا دائیا عرض کردہ سونیا جدو میں جاہل سا, جدو تواڈا کلمہ نہیں سی پڑھیا, جدو میں تواڈی غلامی دا پٹا اپنے گل دے وچ نہیں سی پایا, میں اپنے قبیلے دا سردار تے میرے تھلے بڑے لوگ انہاں تے میری سرداری چل دیئے. جدو میری سرداری چل دیئے میں اپنے قبیلے وچ اعلان کیتا سی کسے دے گھر دے اندر بیٹی ہو جائے اے بیٹی نو بڑا برا سمجھیا جاندا ہے کہ بیٹی آ جائے گھر وچ زحمت آ جاندی ہے, اے بیٹی پیدا ہو پوے
بندے دی بے عزتی ہو جاندی ہے بیٹی اگر پیدا ہو جائے بندے دی ناک تھلے ہو جاندی ہے پر خدا وعدہ لا شریک دی قسم میرے آقا نے دسیا ہے جن دے گھر دے اندر بیٹی آ جائے او دے گھر دے وچ رب دیاں رحمتاں آ جاندیاں محبت نال کہہ چھڑیے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا رحمتاں آ جاندیاں نے پہلے بیٹیاں دا پیدا ہونا اے جناب والا بیٹیاں دا جرم بن جاندا ہے جناب دائی عرض کر دینے سونیا میں قبیلے دے اندر اعلان کیتا میں قبیلے والے انہوں آکھیا ہے جن دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اپنی بیٹی نو چک لوے تے چک کے زندہ لی جا کے گڑا خود کے انہوں زندہ ہی دفن کر دے وے انہوں زندہ ہی درگور کر دے وے میرے آقا نے فرمایا دایا سنا سنا کی سنانا چاہنے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے لج پالا میں ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 50 نہیں 60 نہیں میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں لو زندہ میں دفن کیتا ہے میں زندہ دفن کیتا ہے میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر جناب دایا داستان سنا دیاں خون رو پے اونا دیاں یکھاں دی وچی آنسو آ گئے میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے سونے یہاں ایک ظلم میں ایسا کیتا ہے جڑا پتہ نہیں میرا گناہ بھی معاف ہونا یا نہیں ہونا سرکار نے فرمایا دایا او داستان سنا دایا میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونے ایک گناہ میں یودوں کیتا جدو کلمہ نہیں پڑھیا جدو میں جاہلا جدو میں بے ایمان تو میرا سینہ خالی ہے پتہ نہیں میرا گناہ معافی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا جدو دا کلمہ پڑھے آئی اودوں دی توبہ ہو گئی ہے اور رب بڑا رحیم ہے اور رب بڑا کریم ہے میاں صاحب فرما دینے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا وے میرا ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا وے کملی والے آقا علیہ السلام سرکار نے فرمایا دایا اے تیرے گناہ پہلے دنے عرض کردہ سونیا میرے سینے تے بڑا ہی بوجھے میں ایسا گناہ کیتا ہے پتہ نہیں میرا معاف ہونا یا نہیں ہونا سرکار نے فرمایا دایا او داستان سنا جڑا تیرے سینے تے بوجھے عرض کردہ سونیا میں جدو جاہل سا میں کلمہ پڑھن تو پہلے میں میرے گھر دے وچ میری بیوی نو بچہ ہون والا ہے میرے گھر وچ بچہ ہون والا ہے میں نو تجارت تے جانا پہ گیا جدو میں تجارت تے جان لگیا میں نو پتہ سی کہ میں نو کوئی 2 4 یا 6 سال لگ جانے نے میں نو عرصہ لگ جانا ہے میرے گھر دے وچ بچہ ہون والا ہے کہتا ہے میں اپنی بیوی نو بٹھایا تے اپنی بیوی نو بٹھا کے میں کہنا اگر بچہ ہو پوے اگر لڑکا ہووے
او دی پرورش بھی چنگی کرنی ہے، اونی ویخوال بھی کنی کرنی ہے، خوشیاں بھی بڑیاں کرنیاں نے، شاہ بھی بڑے کرنے نے۔ جے اگر بیٹی ہو جائے، جے اگر دھی ہو جائے، انہوں زندہ نہیں چھڑنا ہے، انہوں لے لینا گڑا خود کے انہوں دفن کر دینا ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، سونیا میں اپنی بیوی نو نصیحت کی تھی تے میں سفر تے چلا گیا، میں نو عرصہ لگ گیا، میں جدو عرصے تو بعد واپس آیا، کہندہ میں دروازہ کھٹکایا، جدو میں دروازہ کھٹکایا اندروں ایک بچی دی آواز آئی، بچی دی آواز آئی، دروازے تے آن والے کون آن والے کون؟ جدو یہ آواز میں سنی کہ میرے گھر دے وچوں اے بچی دی آواز آئی، کہتا جی میں آواز سنی ہے میری طبیعت وچ جلال آ گیا، میں غصے دے نال بولیا، کون ہے جڑا میرے کول پوچھدا ہے؟ میں گھر دا مالک ہاں، میں گھر دا مالک ہاں۔ بچی نے دروازہ کھولیا ہے، جنہیں بچی نے دروازہ کھولیا تے بچی نے میں نو ویکھی آئے تے پتہ لگ گیا میری بیٹی نو میرا بابا گئی ہے، میرا ابا گئی ہے۔ جنہیں ہی میں اندر داخل ہویا وا میری بیٹی میں نو چمڑی ہے، کہہ دیے بابا تیریاں راواں تکیاں نے تیرا انتظار کر دی رہی ہے، تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہے، بابا کتھے چلا گیا سے؟ میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے، سونیا پر میں غصے وچا میں بچی نو پکڑیا تے پکڑ کے پیچھے کیتا ہے، میں چلدا اپنی بیوی دے کھول گیا، میں جا کے اپنی بیوی کو لو پوچھیا ہے اے بچی کون ہے؟ او بیوی میری کہندی ہے اے بچی دا یا غور نہیں، ایتھے بچی اوہی ہے جدو تو کیا سے تے مینوں بچہ ہون والا سی، تو مینوں کیا سی کہ اگر بیٹا ہو جائے اودی پرورش چنگی کرنی ہے، جے اگر بیٹی ہو جائے دفن کرنا ہے، پر میں ماواں کولو برداشت نہیں ہوتا، میرا دل نہیں کیتا ہے دایا ذرا ویکھنا کنی پیاری ہے، ایدہ چہرہ کنا خوبصورت ہے، ایدے ہاتھ کنے خوبصورت نے، دایا گلہ کنیاں پیاریاں کر دیئے، میرے کولو روز ہی پوچھ دیئے میرا بابا کدو آئے گا؟ دایا کہہ دینا میں اینو زندہ نہیں اچھڑنا۔ بیوی نے ہاتھ جوڑے تے جوڑ کے کہہ دیئے دایا معاف کر دے، اس ننی دا کی قصور ہے، اس بچی دا کی قصور ہے۔ دایا کہندہ ہے کہ میں کیا اگر میں آج اپنی بیٹی نو دفن نہ کیتا لوکاں نے آکھنا ہے ہن تک ساڑیاں بچیاں نو زندہ دفن کر دارے ہیں، آج اگر اپنی بچی دیواری آئی ہے ہن تو دفن کرن واسطے تیار نہیں، میں اس واسطے چھڑنا نہیں ہے، پر ماں تے ماں ہی ہے۔ ماں نے بڑے ترلے کیتے نے، ماں نے بڑے ترلے کیتے نے کہ میاں سا فرما دینے باغ دے وچ ہری یل توتا جڑا پھر دے ڈالی ڈالی
محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بھائی عقل بھی کہندا کہ چھڈنا نہیں میں اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں دفنا دتیاں نے جی اگر میں اپنی بیٹی نو اج نہ دفنایا انہاں کہنا کہ جدو اپنی بیٹی دی واری آئی تے دل برداشت نہیں کردا ہے میں کدی بھی نہیں چھڈاں گا میں کیا کہ اس کو تیار کر لے جڑے اپنے چاہ شوق کرنے نہیں نا تو پورے او تو اپنے ہونی پورے کر لے میں اس نو جا کے میں زندہ درگور کر آنا ہے دایا قلبی نے جدو اپنی بیوی نو یہ آکھیا ہے بیوی ان نال روندی ہے تے نال اپنی بیٹی نو تیار پی کر دیے ماواں دے بڑے چاہ ہوندے نے میری بیٹی جوان ہوئے میں اپنی بیٹی نو تیار کران گی میں بیٹی دی شادی کران گی ڈولی وچ بٹھا کے بھیجاں گی میں ماواں دے بڑے چاہ ہوندے نے ہن نال ماں تیار کر دیے تے نال ماں رون دیئے بیٹی پوچھ دیئے اماں دس کیوں رونی ہے ہن ماں کہن دیئے کہ پتر بس تینو ویکھ کے پیار پیایاں لائے ماں تیار کیتی جان دیئے تے بیٹی پوچھ دیئے مینوں ماں تیار کیوں پئی کرنی ہے تیرے تیار کرن دی وجہ کی ہے جدو ماں نے آخیا ہے بیٹی نے پوچھیا تے بیٹی نو ماں کہن دیئے اج تو ہی اپنے بابے دے نال جانے پوچھ دی سے روزانہ کہ میں لوکاں دے باپے نے میرا باپ کتھے وے اج تو ہی اپنے باپ دے نال لے جانے اج باپ دے نال جانے تے باپ تینو چیزاں لے کے دے گا تینو بازار لے کے جاوے گا اج تیریاں دل دیاں حسرتاں ساریاں پوریاں ہو جانیاں نے ہن جدو بیٹی تیار ہوئی دایا کہندے نے سونیا میں بیٹی نو انگلی دے نال لایا اپنے گھر دے وچوں لے کے نکلیا جویں میں گھروں لے کے نکلیا میری بیٹی نے اپنی ننی جی آواز پیاری جی آواز دے نال کہندی ہے بابا میں بڑا انتظار کیتا میرا بابا کدو آوے گا مینوں نال لے کے جاوے گا مینوں چیزاں بھی لے کے دے گا میرے سارے چاہ شوق بھی پورے کرے گا بابا اج میں بڑی خوش ہاں میں بابا مینوں کتے لے کے چلے دایا کہندے سونیا میں بیٹی نو آکھیا ہے اج میں تینوں بازار لے کے چلیاں اج میں تینوں بڑیاں چیزاں لے کے دیواں گا ہن دایا کہندے سونیا میں بچی نو لے کے چلدا رہیا میں بچی نو لے کے چلدا رہیا بازار بھی گزر گیا ہے آبادیاں بھی ختم ہو گئیاں مینوں بیٹی کہندی ہے بابا بازار بھی لگ گیا آبادی بھی لگ گئی ہے اگے تے پہاڑ آ گئے نے اگے تے جنگلات آ گئے نے صحرا آ گئے نے بجایا کہندے بقا میں اپنی بیٹی نو آکھیا اس آبادی وچوں نہیں اگلی آبادی وچوں لے کے دیواں گا دایا کہندے میں لے کے چلدا رہیا میں ایک میں جا کے ویرانے دے وچ میں اوتھے جناب والا میں گڑا کھودنا شروع کیتا ہے میں بیٹی نو سیڑ تے کھڑا کیتا جی نہیں میں کر کے کئی مارنی یا میں گنتی مارنی تے میں گڑا کھودنا مٹی اڑنی تے میرے چہرے تے پہ جانی میری بیٹی نے دوڑ کے آنا اپنا کپڑا اتارنا میرا منہ صاف کرنا منہ صاف کر کے کہنا بابا گرمی پریشان پیا ہونا
بابا پھر کر لوی گرمی بڑی ہے میں جدوں میری بیٹی نے میرا چہرہ صاف کرنا میں میری بیٹی نے پھر بہ جانا میں اپنا کام ہی جاری رکھیا میں گڑا خود داریا میں بڑا خود داریا میں جڑو گڑا پورا ہویا میں اپنی بیٹی نو پکڑیا تے پکڑ کے میں گڑے وچ سٹیا جدوں میں گڑے وچ سٹیا ہن میری بیٹی نو پتہ لگ گیا اس بابے نے مینوں ایویں زندہ ہی دفن کر دینا ہے ہن بیٹی میری کہندی ہے بابا نہ کر میرے نال ایویں کیوں پیا کرنا بابا میں تیرے نال ایسا کیڑا معاملہ کیتا ہے بابا میرا کی قصور ہے مینوں دفن کیتی جانا ہے کہندے کہ جدوں میری بیٹی نے آکھیا کہندے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دینے سونیا مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا میری بیٹی مینوں کہندی ہے بابا مینوں زندہ لا پوری میں تیرے کول کوئی شے نہیں منگنی نہ میں کوئی کپڑا منگا گی نہ میں کوئی شے منگا گی پر مینوں لا دفن کر بابا میں ایک گھر دے نکرے بیٹھی رہاں گی میں تیرے سامنے بھی نہیں آواں گی دائی عرض کر دینے سونیا مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا تیس میاں صاحب فرما دینے دیاں لئی پردے سواب دیاں لئی پردے سواب تے پترا لئی جاگی چپ رہنا مکھ نہ کہنا تے دیا دیا تقدیر عرض کر دے سونیا میں بڑا ظلم کیتا ہے آقا میں بڑا ظلم کیتا ہے میری سرکار نے اپنا چہرہ انور تھلے کیتا ہے میرے آقا زارو قطار روئی جا رہا میرے آقا زارو قطار روئی جا رہا میرے آقا نے فرمایا دایا تینوں رحم نہیں آیا تینوں خیال نہیں آیا تیرا دل نرم نہیں ہویا ہے دایا نے ہاتھ جوڑے تے عرض کر دینے کملی والے عرض جو کیتا میں بڑا ظالم سا میں بڑا سنگ دل سا پر میں تو اڈا کلمہ پڑھے ہے ہن تے میرا دل ہی بڑا نرم ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا پھر کی ہویا عرض کر دینے سونیا میری بیٹی میں نے دعائیاں دیندی رہی میری بیٹی میں نے دعائیاں دیندی رہی میں نے رحم نہیں آیا میری سرکار نے فرمایا پھر کیا کیا تیری بیٹی عرض کردہ سونیا میری بیٹی نے آکیا بابا میں نے یہ ملا دفن کر تو یا کہے گا میں گھر بھی چھڑ دے واگی میں تیرے گھر بھی نہیں رواگی میں مکے کسے دل لونی بن کے غلامہ بن کے رہ لواگی کسے نو نہیں دسانگی کہ میں دایا دی بیٹی دایا کہتا میں نو پھر بھی ترس نہیں آیا میں یوں میں مٹی پاندا گیا میں یوں میں مٹی پاندا گیا جدو میں مٹی پالی ہن میری بیٹی میرے نال حسرتیاں نگاہاں ول ویکھ دیے ہن بولنا چپ ہو گئی بس ویکھی جاندی ہے ہن ایویں آسمان ول ویکھ کے عرض کر دی ہے مولا
دھیاں نو عزت کدوں ملنی ہے سنیا تیرا یار آوے گا رحمت للعالمین آوے گا بیٹیاں نو عزت مل جاوے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا میری بیٹی روندی رہی میں انہوں دفن کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا پھر سنا دایا نے پھر سنایا میرے آقا نے فرمایا دایا پھر سنا دایا کہتے میں پھر سنایا میرے آقا نے فرمایا جنہوں اللہ دو بیٹیاں دے جنہوں اللہ کنیاں بیٹیاں دے دو بیٹیاں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او اپنی بیٹیاں دی اچھی پرورش کرے اپنی بیٹیاں نو نا اچھی پرورش کر کے تے انہاں نو اچھی انہاں دی تعلیم و تربیت کر کے تے انہاں نو با عزت انہاں دے گھر ٹور دے تے کملی والے آقا علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن میرے نال انج کھلا ہوئے گا جی میں اے دو انگلاں نے اس طرح اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیات پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیات پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیات پرونیاں ہوندیاں نے مل کے پڑھ لیے میرے نال اللہ دی رحمت محبت نال سارے پڑھو اللہ دی رحمت